اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت نظام جماعت اور ہماری ذمہ داریاں، از محمد سلطان ظفر، کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 21 دسمبر 2023۔ خلافت احمدیہ کی برکت سے احمدی مسلمانوں کی ایک اپنی تہذیب اور ایک اپنا تمدن ہے۔ یہی تہذیب و تمدن ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی رہن سہن کی بدولت دنیا کا کوئی مخالف، کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ جماعت احمدیہ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ہم صرف اور صرف خلافت اور نظام جماعت کی وجہ سے اس کردار کے حامل ہیں۔ اطاعت نظام جماعت اور ہماری ذمہ داریوں کو بہتر رنگ میں سمجھنے کے لیے ہم اس موضوع کو مندرجہ ذیل 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کیا ہے۔ نمبر 2، نظام جماعت کیا ہے۔ نمبر 3، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور نمبر 4، ثمرات۔ نمبر 1، اطاعت۔ اب اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اطاعت کے آداب کیا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 286۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اطاعت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی اور خوشحالی اور ناخوشی، حق تلفی اور ترجیحی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الامارہ۔ اسی طرح مطاع اور مطیع کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایسا حبشی غلام یعنی حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو۔ صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعہ۔ اولین زمانہ اسلام میں مومنین نے اطاعت رسول کی عظیم مثالیں قائم کی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ سے وفا کا سلوک رکھا اور اپنے عہد احسن رنگ میں نبھائے۔ وہ عہد کیا تھے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبادہ بن ولید اپنے دادا کی روایت اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور بات ماننے کی بنیاد پر بیعت کی تھی، سختی اور راحت اور خوشی اور ناخوشی میں، خواہ ہمارے حق کا خیال نہ رکھا جائے، اور اس بنیاد پر کہ ہم جھگڑا نہ کریں گے اس شخص کی سرداری میں جو اس کے لائق ہے، اور ہم سچ بات کہیں گے جہاں ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحیح مسلم، کتاب الامارہ۔ اس کی وضاحت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے اس خطاب سے بھی ہوتی ہے۔ اب تم اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچو بلکہ جماعت کے بارے میں سوچو، اور اپنے ذاتی حقوق خود خوشی سے چھوڑو اور جماعتی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ یہاں وہی مضمون ہے کہ اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیز کو قربان کرو۔ پھر جو ہمارا عہدیدار یا امیر مقرر ہو گیا، اب اس کی اطاعت تمہارا فرض ہے۔ اس کی اطاعت کریں اور یہ سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ برادریاں لان تان کرتی ہیں کہ ہمارے خاندان کے اس کے ساتھ یہ مسئلے تھے اور تم اس کی اطاعت کر رہے ہو۔ الفضل، 23 دسمبر 2003۔ نمبر 2، نظام جماعت۔ نظام جماعت در حقیقت وہ نظام ہے جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اور آپ کے عاشق صادق غلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق قائم فرمایا، اور خلافت کی برکت سے اس نظام کا سلسلہ خلیفہ وقت کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے ذریعہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے،
اور ہماری روحوں میں اتری ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب انسانوں سے اعلیٰ و عرفہ اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب میں ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہر معاملہ میں براہ راست ہدایات پائیں۔ اس میں روحانی، معاشی، معاشرتی اور مدنی ہدایات بھی شامل ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے درج کر دی گئی ہیں، جو نظام سامنے آتا ہے وہ پھولوں کے ایک خوبصورت اور مہکتے ہوئے گلدستہ کی مانند ہے۔ الہی نظام ہونے کی وجہ سے اس نظام کا ہر ایک پہلو دوسرے پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ روحانی ترقی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ معاشی، معاشرتی اور مدنی حقوق و فرائض سے کما حق عہدہ برا ہوا جائے۔ اسی طرح معاشی، معاشرتی اور مدنی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان میں روحانیت کو پوری طرح مد نظر رکھا جائے، یعنی یہ تمام کڑیاں آپس میں ملنے کے بعد ہی ایک بنیادی اسلامی ڈھانچہ قائم کر سکتی ہیں۔ اس انتہائی اہم موضوع کی اہمیت سمجھنے اور اس کی گہرائی میں جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ مثلا قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ ترجمہ: تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مطاعٍ ثم امین، سورہ تکویر آیت 22۔ ترجمہ: بہت واجب الاطاعت، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، سورہ نساء آیت 65۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر اس وقت جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ تیرے پاس حاضر ہوتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ اطاعت نظام جماعت کی پابندی کی بنیادی وجوہات: جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا ہر مومن کا فرض ہے، اسی طرح آپ کے مقرر کردہ جانشینوں کے احکامات کی تعمیل کرنا بھی ہر مومن کا فرض ہے۔ اس کی مثال ہمیں خلافت راشدہ کے دور میں نظر آتی ہے، جب ہر مسلمان خلیفہ وقت کے سامنے اپنی گردن اسی طرح جھکا دیتا تھا جیسے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکاتا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد باوجود مسلمان نظام خلافت سے محروم ہو گئے، لیکن چونکہ اسلام کی حقانیت نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا تھا، لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشاط ثانیہ کا مشروط وعدہ یوں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ نور آیت نمبر 56۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا،
اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ بلا شک و شبہ خلافت احمدیہ ہی مندرجہ بالا الہی وعدوں کی سچائی کا ثبوت ہے، لہٰذا خلافت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی اطاعت کرنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی منشا کے تحت اپنے غلام اور عاشق صادق کی آمد کی خبر تھی، لہٰذا آپ نے 1400 سال پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے الہی حکم کے ماتحت خلافت حقہ اسلامیہ کے جاری رہنے کی پیشگوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 305۔ نظام خلافت کی اہمیت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبوت کے قدموں پر اور اس کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقیناً نبی کی اطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ میری اطاعت اور فرما برداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ الفضل 4 ستمبر 1937۔ یہ وہ نظام خلافت ہے جس کو ہم نظام جماعت بھی کہتے ہیں، یعنی مومنوں کا ایک ایسا گروہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لایا اور اب ان کے جانشینوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سردار سمجھ کر ان کی پوری طرح اطاعت کرتا ہے۔ اس عقیدہ یعنی جس کو تفصیل سے دوسری بے شمار کتب و مضامین میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خلافت احمدیہ ہی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا افضل حق رکھتی ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ نظام جماعت جس کے سربراہ خلیفہ وقت ہیں کی پابندی کس قدر ضروری ہے۔ یہ وہی نظام ہے جس کا مقابلہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، ہماری ذمہ داریاں۔ بطور احمدی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ قائم رکھیں اور اس رابطہ کو اپنی نسلوں میں جاری کریں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان تمام پروگراموں میں حتی المقدور کوشش کر کے شامل ہوں جن میں خلیفہ وقت موجود ہو، مثلا خطبہ و نماز جمعہ، 5 وقتہ نماز، نماز عیدین، جلسے، اجتماعات اور کلاسز وغیرہ۔ الحمدللہ MTA انٹرنیشنل اور دیگر جماعتی ذرائع ابلاغ کی بدولت ہمیں یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ وسائل کی کمی اور مجبوری کی بنا پر اگر ہم بذات خود مندرجہ بالا پروگرام میں شامل نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے گھر بیٹھے ان کا نظارہ کر سکتے ہیں اور خلیفہ وقت کی تمام ہدایات و احکامات کو براہ راست سن کر ان پر بلا تاخیر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے خلیفہ وقت سے ملیں اور اپنے دکھ سکھ بتائیں۔ رابطے کا دوسرا سب سے اہم ذریعہ خط و کتابت ہے۔ خلیفہ وقت کو باقاعدگی سے خط لکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے ہمارا تعلق خلافت سے مضبوط اور ہماری زندگیاں بابرکت ہوتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر معاملہ میں یا کم از کم ہر اہم معاملہ میں مثلا تعلیم، شادی، آئلی مسائل اور کاروبار وغیرہ کے معاملات میں خلیفہ وقت سے مشورہ ضرور کیا جائے اور جو مشورہ بھی ملے اس پر لازماً عمل بھی کیا جائے۔ خلافت احمدیہ کی برکت سے احمدی مسلمانوں کی ایک اپنی تہذیب اور ایک اپنا تمدن ہے۔
یہی تہذیب و تمدن ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی رہن سہن کی بدولت دنیا کا کوئی مخالف، کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ جماعت احمدیہ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ہم صرف اور صرف خلافت اور نظام جماعت کی وجہ سے اس کردار کے حامل ہیں۔ آج کے بدلتے ہوئے عالمی سیاسی اور حربی حالات میں دنیا کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ طاقتور میڈیا اور سائنسی ٹیکنالوجی کی بدولت صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دینا کوئی مشکل نہیں رہا۔ بے شمار نوجوانوں کو جہاد کی اصلی روح سے عاری کر کے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے زندہ بم بنا دیا جاتا، اور پھر انہی خودکش بمباروں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا عظیم احسان ہے کہ نظام خلافت کی بدولت اس نے ہمیں حقیقی روشنی دکھائی اور ہمارے لیے حق کو باطل واضح کر دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس معاملہ پر جس پر خلیفہ وقت نے رائے یا فیصلہ دیا ہے اس کی تائید کریں، اور قطعی طور پر یہ کوشش نہ کریں کہ اس فیصلہ کو معذرت خواہانہ انداز میں پیش کریں۔ نظام جماعت جو بھی فیصلہ کرے اس کی حمایت ڈنکے کی چوٹ پر کرنی چاہیے، اور اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجہ میں غیر لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ، مرگ و پیدائش وغیرہ کے معاملات بھی ہیں، اور یہ مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ پر اگر کسی کو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ سے ہماری خوشی نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح کسی کی وفات اس کے عزیزوں کے لیے بڑے دکھ کا مقام ہوتا ہے۔ اس دکھ کی حالت میں یا فوت شدہ کی محبت میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ نظام جماعت کی بدولت ایسے لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر کونے پر بسنے والا احمدی بھی نظام جماعت کا احترام کرتا ہے، اور نظام جماعت کی طرف سے کسی معاملہ کے بارے میں توجہ دلائی جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نظام کو قائم رکھیں اور اس سے وابستہ رہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو۔ اسی طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا کام کر سکتا ہے۔ پس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اسے اپنی تنظیم کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 نومبر 1946۔ نظام خلافت کو فعال رکھنے اور اس کی ترقی کے لیے خلیفہ وقت ان تمام ملکوں میں جہاں احمدی ہیں اپنے نمائندگان کا تقرر کرتا ہے۔ یہ نمائندہ امیر، صدر، مربی، صدر مجلس خدام الحمدیہ، صدر مجلس انصار اللہ، صدر لجنہ اماء اللہ یا کوئی دوسرا عہدیدار ہو سکتا ہے۔ یہ عہدیدار نظام جماعت کا حصہ ہیں اور ان کے ذمہ بڑے ہی اہم امور ہوتے ہیں۔ چونکہ نظام جماعت دنیا کے ہر احمدی کے ساتھ براہ راست خاص تعلق رکھتا ہے، لہٰذا خلیفہ وقت کے مذکورہ نمائندے احمدیوں کی دینی و دنیاوی بہتری اور فلاح و بہبود اور اپنی مدد کے لیے صوبوں، ضلعوں، شہروں، قصبوں اور دیہات میں ذیلی نمائندے نامزد کر دیتے ہیں۔ ان تقرریوں کے وقت عموماً مقامی احباب کی رائے اور مشورہ جو وہ الیکشن کی صورت میں دیتے ہیں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام عہدیدار عمومی طور پر خلیفہ وقت اور احمدیوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ خلیفہ وقت کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ عام احمدیوں کے بھی خادم ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات احسن رنگ میں پوری کرتے ہیں۔ ان نمائندگان کی اطاعت کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح خود خلیفہ وقت کی۔
اگر کسی وجہ سے ہم کسی بھی عہدیدار کے حکم یا فیصلہ سے متفق نہ ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی صورت میں بھی اپنے عہدیدار کے حکم پر عمل کریں، تاہم ہمیں پورا اختیار ہے کہ مذکورہ عہدیدار سے سینئر عہدیدار یا حسب ضرورت مرکزی عہدیدار کے علم میں وہ بات لائیں۔ اس طرح ہم کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کے فیصلہ سے متاثر ہونے کی صورت میں بھی دربار خلافت سے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ بطور احمدی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جب بھی مشورہ مانگا جائے تو پوری ایمانداری سے صحیح مشورہ دیں، اور اگر وہ مشورہ قواعد کے مطابق مسترد کر دیا جائے تو اس پر ناراضی کا اظہار مت کریں، اور جو بھی مشترکہ فیصلہ ہو جائے چاہے وہ ہماری خواہش کے برعکس ہی کیوں نہ ہو، اس پر پوری ایمانداری سے عمل کریں اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ بعض دفعہ نظام جماعت کے تحت کیے گئے بعض امور کی ایک ایسے شخص کو سمجھ نہیں آ سکتی جو ان امور کے تمام پہلوؤں اور حالات کو نہ جانتا ہو۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ ایک شخص نے یہ شکوہ کیا کہ جماعت میں بھی خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جب میں نے وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ ربوہ پاکستان سے چھپنے والے خواتین کے رسالہ مصباح کے ایڈیٹر اور مینیجر مرد ہیں، کیا کوئی عورت بھی اس کام کو کرنے کی اہل نہیں تھی؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جماعت کے لٹریچر پر کتنی پابندیاں ہیں۔ احمدی اخباروں اور رسالوں پر بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں کیس ہو چکے ہیں، اور پولیس اکثر معصوم ایڈیٹروں، مینیجروں اور کارکنان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتی ہے۔ ہمیں ان اسیران پر فخر ہے اور وہ خود بھی اس اسیری پر فخر کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسی جیل میں کسی احمدی خاتون ایڈیٹر یا مینیجر کو گرفتار کر کے لے جایا جائے تو کیا یہ ہماری غیرت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان نہیں ہوگا؟ خصوصاً اس صورت میں کہ پاکستان میں کسی بھی عورت کے لیے سب سے غیر محفوظ ترین جگہ پاکستانی تھانہ ہے۔ میری بات ان کو سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی۔ انہوں نے اپنی بات پر باقاعدہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی یا ان کے کچھ پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم بشری غلطی کی بنا پر اپنی رائے بڑی جلدی دے دیتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مطاع کے بارے میں ہمیشہ اچھی، پاکیزہ اور نیک بات کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، طاعت و قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سورۃ محمد آیت نمبر 22۔ ترجمہ: اطاعت اور معروف بات چاہے، پس اب جب کہ یہ امر مستحکم ہو چکا ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص رہتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت کے پہلے حصہ سے ایک سبق ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اطاعت بھی بشاشت کے ساتھ خوشی سے کرنی چاہیے، اور جو بھی حکم ہو اس کو درست سمجھ کر اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ ایسا قول و فعل نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہدایت درست نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ بعض باتیں لا علمی کی بنا پر ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو بجائے اس پر تنقید کرنے کے خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ ہماری تمام اطاعت اور فرما برداری محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی کے حکم کے تحت ہمیں نظام خلافت، نظام جماعت، عہدیداران اور کارکنان کے بارے میں نہایت اعلیٰ درجہ کا حسن ظن رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی حتیٰ کہ مذاق میں بھی ایسی کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے جو مقام ادب کے خلاف ہو۔ اگر ہم معیاری اطاعت کا نمونہ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا عظیم اجر بھی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تِلْکَ حدود اللہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ ترجمہ: یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی
تو وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ایک لمبے عرصہ تک رہنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنتوں میں رہنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اطاعت بیان فرمائی ہے۔ یہ ہماری نہایت ہی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام خلافت اور نظام جماعت عطا فرما کر یہ کنجی حاصل کرنے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ بے شمار لوگ اس موقع کے انتظار میں دنیا سے گزر گئے، اور بے شمار لوگ اپنی بدقسمتی سے اس نظام کو سمجھ ہی نہ سکے۔ احمدیوں کے لیے یہ نظام خلافت اور نظام جماعت تو رضائے باری تعالیٰ حاصل کرنے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے پھل حاصل کرنے کا بہترین اور بیش قیمت موقع ہے۔ نظام جماعت ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے بارے میں یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں یعنی اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں حکام کی اصطلاح میں ملکی اور شہری حکام شامل ہیں، جو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ یعنی اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی طرز حکومت نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملکی حکام کی ہر بات پر عمل کریں اور تمام قوانین کی پابندی کریں۔ تاہم ایسے احکامات جو قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی پر مجبور کریں ان پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، اور ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی حکومت کلمہ، نماز، روزہ جیسے بنیادی اراکین کی ادائیگی پر پابندی لگا دے تو مومن کا فرض ہے کہ ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جائے جہاں وہ آزادی سے ان اراکین کی بجا آوری کر سکے۔ جب ہم حکام کی تعریف کو مزید واضح کرتے ہیں تو یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ حکام دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اور دینی بھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سرداروں کی اطاعت کرنا بھی اسی طرح فرض تھا اور ہے جس طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور مزید یہ کہ ان سرداروں کے مقرر کردہ نمائندوں کی حیثیت بھی دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ براہ راست نمائندہ جیسے ہی ہوگی، اور اس کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہوگی۔ غیر از جماعت مسلمانوں کی حالت۔ اس کے مقابل ہم اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ نظام جماعت کی مخالفت کرنے والوں کا کیا حال ہے تو ایک احمدی کی نظام جماعت سے محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اطاعت طوعاً و کرہاً کرتے رہے اور خلافت ثانیہ میں نظام جماعت سے کٹ گئے، وہ آج کہاں ہیں؟ کون سی ترقی ہے جو انہوں نے کی ہے؟ انہی جیسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ ترجمہ: اور وہ محض منہ سے اطاعت کہتے ہیں، پھر جب وہ تجھ سے الگ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ ایسی باتیں کرتے ہوئے رات گزارتا ہے جو اس سے مختلف ہیں جو تو کہتا ہے،
اور اللہ ان کی رات کی باتوں کو احاطہ تحریر میں لے آتا ہے، پس ان سے اعراض کر اور اللہ پر توکل کر، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ لاہوری گروپ نے خلافت اولیٰ اور ثانیہ میں نظام جماعت کے خلاف کون سا اقدام تھا جو نہیں اٹھایا تھا؟ خلیفہ وقت کے سامنے اطاعت کا دم بھرنے والے راتوں کو سازشیں کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے نام بھی اگر ڈھونڈنے ہوں تو نظام جماعت کے ریکارڈ میں ہی ملیں گے۔ نشان عبرت مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے جن لوگوں نے احمدیہ نظام خلافت کے تحت آنے سے انکار کیا ہے، ان کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ دربار خلافت نے فرما دیا کہ جہاد کے نام پر جنگیں نہ کرو، شکست کھاؤ گے۔ ان جنگوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ پے در پے شکست۔ نظام خلافت کا انکار کرنے والوں کی اخلاقی حالت بھی سب کے سامنے ہے۔ ان کے اکثر رقص و موسیقی کے پروگرام تلاوت، حمد اور نعت سے شروع ہوتے ہیں۔ پراگندہ ذہن، کوئی رہنما نہیں۔ کسی گروپ نے کہہ دیا تو معصوم لوگوں کو بم سے اڑا دیا، کسی جاہل ملا نے کہہ دیا تو مسجد کو مقتل بنا دیا، کبھی جنت کے لالچ میں تدفین کرنے والوں کو دفن کر دیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ صرف اور صرف نظام خلافت کی ڈھال سے باہر ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے فضل سے دنیا بھر کے احمدی کسی بھی مسئلہ کے بارے میں صرف اور صرف نظام جماعت کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں، اور یہ فتویٰ ہمیشہ خلافت احمدیہ کی رہنمائی میں جاری ہوتا ہے، جو کہ قرآنی احکامات کے مطابق قائم ہے۔ لیکن جو لوگ خود کو اسلامی نظام سے بالا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورۃ النساء آیت 15۔ ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے تو وہ اسے ایک آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ایک لمبے عرصہ تک رہنے والا ہوگا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ نمبر 4، ثمرات۔ اطاعت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے شمار انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ان میں سے بعض اسی دنیا میں مل جاتے ہیں اور بعض دوسری دنیا میں، جبکہ بعض ہر دو زندگیوں میں۔ اس کی ایک مثال ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ملتی ہے۔ آپ نے یہ علم پاتے ہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی ہے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی بحث کیے، بغیر کسی حیل و حجت کے دربار رسالت میں اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور تمام زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کی تعمیل میں سبقت حاصل کی۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دربار رسالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر کر دیا، اور پوری عرب قوم آپ کے سامنے سر نگوں ہو گئی۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک فکرہ کے عوض اپنا آبائی گھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیا اور اطاعت کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تا قیامت ان کا نام زندہ ہو گیا۔ نظام خلافت اور نظام جماعت میں جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، جب بھی ذکر ہوگا تو ذکر کا آغاز حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے کیا ہی عظیم اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 70۔ ترجمہ: اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے
جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے اطاعت کے وسیع مضمون کو نہایت اعلیٰ انداز سے اور جامع الفاظ میں یوں بیان فرمایا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ محبت ہو تو اس وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ کو سزا ملی ہے تو اس سے محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ بچہ کی محبت غالب آ جاتی ہے اور نظام جماعت کے خلاف ماں باپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت غالب آنے کی وجہ سے نظام کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح بعض دوسرے رشتے بھی ہیں۔ تو بہرحال محبت اور غضب کی وجہ سے، یعنی ان دونوں میں شدت کی وجہ سے یہ برائیاں عموماً پیدا ہوتی ہیں۔ پس ہر احمدی کو یہ بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نظام جماعت سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، قضاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ ٹھنڈے دل سے ان فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپیل کا حق ہے تو ٹھیک، نہیں تو جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ کوئی رشتہ، کوئی تعلق نظام جماعت اور نظام خلافت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ نہیں تو یہ عہد کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، یہ دعوے کھوکھلے ہیں۔ پس اگر اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے تو ہر تعلق کو خالصتاً للہ بنانا ہے، اپنی عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور نظام کا بھی احترام کرنا ہے، تو پھر ان دعاؤں کے وارث بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کی، اور ان توقعات پر پورا اتریں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں سے رکھی ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 ستمبر 2005۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلافت احمدیہ اور نظام خلافت کی فرما برداری کی توفیق دیتا رہے اور ہماری نسلوں کو خلافت احمدیہ کا سچا غلام اور عاشق بنائے۔ آمین۔